اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دعویٰ آئین کے ماتھے پر لکھ دیا حاکمیت اللہ کی، کتاب و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. حکومت کی ذمہ داری عوام کو مواقع دے، وہ انفرادی اجتماعی سطح پر دین پر عمل کر سکے قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق. اور حکمراں دھڑلے کے ساتھ سب کے نام لیتا ہوں میں، جنرل مشرف ہو، ضیاء الحق ہو، نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو، عمران خان ہو، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اور آج اتحاد میں بھی شامل ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سارے ایک ہے اس معاملے کے اوپر. کوئی سیریس نہیں ہوا ان میں سے، کوئی نہیں. کیا ایم کیو ایم والے ان کو بھی شامل کر لیں؟ ایک سیریس نہیں ان میں سے، خدا کی قسم. ان سب کو حکومتیں ملی، سب کو موقع ملا، سب کو اقتدار ملا، سب کو اختیار ملا. ان سب نے جال رکھا ہے سود کے دھندے کو اس ملک کے اندر. میں عرض کر رہا ہوں یہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارا، ایک ٹیسٹ کیس ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے جنگ کرو تم لوگ، اور ہم کہیں گے جمعوں میں ہماری دعائیں قبول ہو، حرمین میں ہماری دعائیں قبول ہو، کشمیر آزاد ہو جائے، ملک کے مصائب ختم ہو جائے، طوفان آنا بند ہو جائے، سیلاب آنا بند ہو جائے، اور ہم جنگ کریں اللہ سے. کیسے بند ہو گئے سب کچھ؟ ان سب نے اس کے اندر کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا، کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا. باقی اور کیا جرائم کی میں بات کروں آپ سے، اور کیا کسی شریعت کے قانون کے خلاف؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات کروں میں آپ سے، شراب کے پرمٹ کی بات کروں، جوئے کے جائز قرار دینے کی بات کروں، ہم جنس پرستی کے راستے کی بات کروں کہ کھول رہے ہیں، جوائے لینڈ فلم کو چلانے کی اجازت دینے کی بات کروں میں آپ سے، یو این او میں جا کے چارٹر سائن کر کر کے خلاف شریعت امور کے اوپر اتفاق کرنے کی بات کروں، ایف اے ٹی ایف کی باتیں مان کر مدارس کی زندگی تنگ کرنے کی بات کروں، دینی جماعتوں پر زندگی تنگ کرنے کی بات کروں، مسنگ پرسن کے نام پر اس شہر کے اس ملک کے پیارے پیارے بچوں کو شہید کرنے کی بات کروں میں آپ سے. اور ہم نے اس ملک سے، ہمارے حکمرانوں نے اس ملک سے 57,000 پروازیں امریکہ بدماش کو اور اس کے لائٹ فورسز کو اڑانے کی اجازت دی تھی، اور اپنے 15 لاکھ شہید کروائے ہم نے مسلمان بھائی افغانستان کے اندر. یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا ظلم ہے، یہ ہمارا قومی جرم ہے. وہ جو ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسلامی عمارت قائم کروا دی تھی، اور دنیا کو امید ہوئی تھی کہ اسلام کا بول بالا ہونے چلا ہے. ہم نے امریکہ کے سامنے سجدہ کیا، ایک فون پر مشرف ڈھیر ہو گیا، اور ہم نے کہا آؤ اڑاؤ یہاں سے پروازیں، جاؤ مارو ہمارے بھائیوں کو شہید کرو. جرم ہے ہمارا یہ. اور ہم کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نتیجے کیا نکلے؟ ہمارے فاروق بھائی نے ابتدا میں ذکر کیا نا آپ کے سامنے، 16 دسمبر کا سقوط ڈھاکہ تک کا معاملہ. کیوں؟ زبان کا مسئلہ آ گیا. ہم وہ زبان والے، تم دوسری زبانوں والے. حالانکہ کچھ عرصے پہلے 47 میں جڑے ہوئے تھے، زبان تب بھی الگ تھی، رنگ تھے الگ، نسلیں تھیں الگ، خطے تھے الگ، ڈریس کوڈ تھے الگ، بود و باش کے طریقے تھے الگ، لیکن ہم جڑے ہوئے تھے. مگر اس جوڑ والی بات کلمے کو ہم نے چھوڑا. ہم نے کی غداری اللہ کے ساتھ. ہم نے مانگا اللہ کے نام پر، اللہ نے دیا. ہم نے غداری کی. 2 پیسے جیب میں آ گئے، عیاشیوں میں لگ گئے. 4 پیسے جیب میں آ گئے، پردہ گھر سے باہر گیا. اب 71 میں کھوڑا برسا اللہ کی طرف سے. الگ ہونے والے، ارے 2 پاکستان کر لیتے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، کیا ہو جاتا؟ 2 جرمنی رہے دنیا میں، 2 کوریا رہے دنیا میں، کیا مسئلہ ہو جاتا؟ نہ. بنگلہ دیش. زبان. اور اگر زبان کے تعصب کو اوپر لانا ہے تو کراچی والوں کو الگ کرو، پھر پنجاب کے 6 حصے کر دو، بلوچستان کو بھی کاٹو، خیبر پختونخوا کو بھی کاٹو، کچھ اٹھا کے افغانستان کو دے دو. ان کے تو قبائل دونوں طرف ہیں. نہ بھائی، ہم نے تو لکیریں ڈالی تھیں، سرحدیں ہم نے بنائی تھیں. کیوں؟ اس کلمے کی بنیاد پر جڑ کر. اسی لیے میں نے وہ آپ کو میسج سنایا تھا. آج ایک ملک بچا ہوا تو ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اسے قوم کی تلاش ہے.
جو دیوبندی بریلوی اہل الحدیث کم ہو، کلمے پر زیادہ ہو. جو پنجابی، اردو اسپیکنگ، سندھی، پشتو، بلوچی یہ کم ہو مگر کم ہو، کلمے پر اوپر زیادہ ہو. اور اللہ کی قسم یہ کلمہ جوڑتا ہے. اس کلمے تو بلال کو رضی اللہ عنہ، صہیب کو رضی اللہ عنہ، سلمان کو رضی اللہ عنہ، حبشہ، روم، ایران، دنیا آج گلوبلائزیشن کو دیکھ رہی ہے. ہم تو 14 صدیوں سے دنیا کو گلوبل میسج دے رہے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ کلمہ اتنا اسٹرانگ ہے خدا کی قسم.